بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج ہم علامہ شامی کی شرح العقود کی اگلی تشریح پڑھنے جا رہے ہیں، جو 25 اشعار کے بعد 26ویں 27ویں 28ویں اور 29ویں تشریح، یعنی 26 سے لے کے 29 اشعار کی تشریح ہے. اب تک جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی اقوال ہیں فقہ حنفی میں، وہ سارے کے سارے اقوال امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان اقوال میں سے امام نے وہ یہ قول اختیار کر لیا اور باقی قول چھوڑ دیا. تو ان کے اصحاب نے جنہیں اختیار دیا گیا کہ صاحب نظر ہوں، وہ دلیل کی بنیاد پر وہ انہی اقوال میں سے کوئی نہ کوئی قول اختیار کر لیں، تو وہ ہوا. لیکن جو قول امام نے اختیار کر لیا وہ قول سب سے راجح ترین قول ہوگا، وہی مذہب حنفی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ اصحاب کا قول بھی مذہب سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ ترجیح جو ہے قول امام کو دی جائے گی، لیکن اصحاب کے اقوال بھی مذہب سے خارج نہیں مانے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ان اقوال میں سے امام نے کوئی ایک قول راجح قرار دے دیا اور اسے اختیار کر لیا، تو وہی مذہب حنفی، اور وہی مذہب حنفی کا راجح قول وہی ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ امام کی طرف سے کوئی قول اختیار نہ کیا گیا، سکوت ہو تو پھر کیا کریں گے؟ چلیے دیکھتے ہیں اشعار میں. فرمایا وحیث لم یوجد له اختیار فقول یعقوب هو المختار ثم محمد فقوله الحسن ثم ظفر وابن زیاد الحسن وقیل بالتخیر فی فتواه ان خالف الامام صاحباه وقیل من دلیل حقوہ رجح وذال مفت ذی اجتہاد للاصح. اصح فرماتے ہیں کہ جہاں ان کا اختیار نہ ملے، یعنی اختیار مصدر سے مراد اس میں مفعول، ان کی ترجیح، ان کی پسند، یعنی ان کا قول مختار نہ ملے، جس مسئلے میں ان سے مراد امام ابو حنیفہ، جس مسئلے میں امام کا قول مختار موجود نہ ہو، تو پھر حضرت امام ابو یوسف کا قول ہی مسلک مختار موقف ہے نا، قول مختار مانا جائے گا. یعقوب حضرت یوسف امام ابو یوسف کا نام ہے، اور ابو یوسف ان کی کنیت ہے. یعقوب کس کا نام ہے؟ امام ابو یوسف کا. تو جہاں امام ابو حنیفہ کا قول مختار نہ ملے، وہاں امام ابو یوسف کا قول مختار ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ ثم پھر محمد، امام محمد کا قول، تو انہی کا قول حسن ہوگا. اور حسن یہاں پر معنی ہاں عالمی میں نہیں ہے بلکہ وصفی میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی حسن ہے، بہتر ہے، مختار ہے. اور دوسری مصرے میں جو لفظ حسن استعمال کیا ہے وہ علم کے معنی میں. ثم ظفر وابن زیاد الحسن. پھر امام ظفر کا قول اور پھر ابن زیاد کا قول. امام حسن ابن زیاد کا قول نہیں، وہ بھی وصفی ہی معنی میں ہے، کیونکہ یہاں بتایا نا کہ مختار قول امام کا ہے. اگر ان کا قول نہ ملے تو امام ابو یوسف کا قول مختار ہے، ان کا قول نہ ملے تو امام محمد کا قول مختار ہے، ان کا نہ ملے تو امام ظفر اور ابن زیاد کا قول مختار ہے. تو الحسن جو ہے نا وہ ایک خبر ہے، اور قول محذوف ہے جو مضاف ہے، اور
اور مضاف الیہ تقدیری طور پر یہاں پر امام ظفر بھی ہوں گے اور امام حسن ابن زیاد بھی ہوں گے دونوں. وقیل بالتخیر فی فتواہ ان خالف الامام صاحبہ، ایک قول یہ ہے کہ اگر صاحبین امام کے خلاف چلے جائیں تو اپنے فتویٰ میں مفتی با اختیار ہے کہ جس قول کے مطابق چاہے فتویٰ دے، امام کے قول کو اختیار کرے یا صاحبین کے قول کو اختیار کرے، اسے اختیار ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ قول تخیر کا کیا گیا ہے فتوے میں. اگر امام کے خلاف کون ہو؟ امام ابو یوسف اور امام محمد. اور یہاں پر تیسرا قول بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وکیل من دلیل رجح، کی زیادہ مضبوط، توانا اور قوی ہو، اسی قول کو ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو قول ہے کس کے لیے ہے؟ مفتی مجتہد کے لیے ہے، مفتی مقلد کے لیے نہیں. وزال مفتی ذی اجتہاد الاصح، یہ قول جو ہے مفتی مجتہد کے لیے، مفتی غیر مجتہد کے لیے نہیں ہے. اگر مفتی صاحب نظر ہو، مجتہد ہو، تو وہ اس قول کو اختیار کرے جو دلیل کے اعتبار سے اقوا ہو. 3 اقوال آ گئے نا. اس کی تفصیل جو ہے نا امام علامہ شامی جو ہے درس میں کریں گے. ابھی خلاصہ آپ ذہن میں لے لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کا قول مختار تو بات اور اسی کو اختیار کرنا ہے. اور اگر امام کا قول نہیں ملا تو صاحبین کا قول مل گیا، اس کو ترجیح دی جائے گی. صاحبین دونوں متفق ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد. اس کے بعد جو ہے کہ خود امام ابو یوسف کا قول ہو، سب کے اقوال مختلف ہوں لیکن امام ابو یوسف کا قول مل گیا، اس کو ترجیح دی جائے گی. ان کے بعد امام محمد کے قول کو ترجیح دی جائے گی. ان کے بعد امام ظفر کیا ہے کہ امام ظفر کے قول کو ترجیح دی جائے گی حسن بن زیاد کے. حالانکہ یہ قول آگے آ رہا ہے، یہ بھی ہے، لیکن عام طور پہ یہ بات آتی ہے کہ ان دونوں میں ترتیب نہیں ہے. امام ظفر اور امام حسن بن زیاد میں ترتیب نہیں ہے، دونوں کا مقام ایک ہے. اور ان 3 ائمہ ثلاثہ میں ترتیب ہے. سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ ان کے بعد امام ابو یوسف کا، ان کے بعد امام محمد کا، باقی تمام اصحاب سے. کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا باقی تمام اصحاب میں سینئر ہیں، افقہ ہیں. اور امام ابو یوسف اور امام محمد میں سینئر کون ہے؟ امام ابو یوسف. تو اس لیے فرمایا کہ جہاں پر قول مختار امام کا نہ ملے تو امام ابو یوسف کا قول مختار ہوگا، پھر ان کے بعد امام محمد کا قول پسندیدہ ہوگا، پھر امام ظفر، امام حسن بن زیاد کا قول پسندیدہ ہوگا. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر قول امام کا تو ملا لیکن صاحبین ان کے خلاف گئے تو اب کیا ہوگا؟ تو پہلا معاملہ تو یہی ہے قول راجح کہ امام کا قول ہے. امام کا قول ان کے مقابلے میں کسی کا قول نہیں دیکھا جائے گا، چاہے سارے کے سارے اصحاب امام جمع ہو جائیں، کیونکہ وہ قول امام ہے. یہ قول سمجھ میں آئے بات؟ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ قول امام کے مقابل صاحبین ایک قول پر متفق ہو گئے، مختلف نہیں ہے بلکہ متفق ہو گئے. امام اکیلے ہیں اور صاحبین متفق ہیں، ایک ہی قول کر رہے ہیں دونوں مل کے. تو اس سلسلے میں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحبین کے قول کو ترجیح ہوگی، ہے نا، صاحبین کے قول کو ترجیح ہوگی. اور تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں،
دوسرا قول جو ہے نا کہ صاحبین ایک قول میں متفق ہو گئے تو ترجیح نہیں بلکہ اختیار ہوگا کہ چاہے امام کے قول کو اختیار کریں یا صاحبین کے قول کو اختیار کریں، کیونکہ دونوں مل کر کے اچھا خاصا دونوں کا پلہ ہو جاتا ہے۔ امام ایک طرف جو ہے نا ایک قول فرماتے ہیں اور دوسرے قول پر دونوں متفق ہو گئے تو قول اس کا وزن بڑھ گیا، تو اب مفتی کو کیا ملتا ہے؟ اختیار ملتا ہے، چاہے قول امام کو اختیار کرے یا قول صاحبین کو۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس کی دلیل اسے راجح ملے اسے اختیار کرے، اگر وہ مجتہد ہے تو مفتی مجتہد اس قول کو اختیار کرے اس کی دلیل قوی ہو۔ تین اقوال ہو گئے نا اس سلسلے میں، پھر تینوں اقوال کو ذہن میں لائیے۔ اگر امام کا قول موجود ہے اور صاحبین اور باقی لوگوں کا قول جو ہے وہ بھی موجود ہے لیکن متفق نہیں ہے، تو پھر تو قول امام ہی راجح ہے نا، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ امام کا قول موجود ہے اور صاحبین ان کے خلاف ایک قول پر جمع ہو گئے، تو پہلا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام ہی کے قول کو لیا جائے گا۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ مفتی کو اختیار ہے کہ چاہے وہ اس کے مطابق فتویٰ دے یا اس کے مطابق فتویٰ دے۔ اور تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ مفتی مجتہد اگر ہے تو دیکھے کہ دلیل کے اعتبار سے کون کون اقوا ہے، کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، اسے اختیار کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی مجتہد اگر نہیں ہے، مفتی مقلد ہے تو وہ امام کا مقلد ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں علامہ شامی اس کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں قد علمت ما قررناہ آنفا، ابھی ہم نے جو باتیں ثابت کی ہیں بتائی ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ بے شک ہمارے ائمہ کرام کا جس معاملے پہ اتفاق ہوا، کسی مجتہد کو جائز نہیں ہے اس مجتہد کو جو ان کے مذہب میں مجتہد ہے، جو مجتہد فی المذہب ہیں، کہ اس سے اپنی رائے کے ذریعے عدول کریں۔ ہمارے ائمہ کرام میں جس ائمہ کرام کا جس مسئلے پر اتفاق ہوا وہ راجح قول ہے، اس سے عدول کرنے کی کسی مجتہد کو بھی اجازت نہیں ہے۔ لأن رأیہم اصح، اس لیے کہ ان کی رائے زیادہ صحیح ہے، ہمارے سینئر جو ائمہ متقدمین ہیں۔ تو یہ بات جہاں بیان کی تھی میں نے واشرت ہونا، وہیں ہم نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا تھا کہ الی انہم اذا اختلفوا یقدم مختارہ ابو حنیفہ، کہ جب ہمارے ائمہ کرام میں اختلاف ہو جائے، یہ تو اتفاقی قول یعنی جو مجمع علیہ قول ہے ہمارے ائمہ حنفیہ کا، اس کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن جہاں اختلاف ہو جائے تو امام ابو حنیفہ جسے اختیار کریں اسے تقدم حاصل ہوگا، اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ سواء وافقہ احد اصحابی اولا، ان کے تلامذہ میں سے کوئی ایک ان کی موافقت کریں یا موافقت نہ کریں، کسی بھی صورت میں امام کے قول ہی کو اختیار کیا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يُوجَدْ لَهُ اخْتِيَارٌ قُدِّمَ مَا اخْتَارَهُ یعقوب، اگر امام کے لیے کوئی قول مختار، امام کا کوئی قول مختار نہ ملے تو جسے امام ابو یوسف نے اختیار کیا ہے اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ اور لفظ یعقوب جو ہے امام ابو یوسف کا نام ہے، جو کہ امام کے سب سے بڑے صاحب اور تلمیذ ہیں، اور امام محمد کی عادت ہے کہ جب بھی وہ امام ابو یوسف کا ذکر کرتے ہیں کنیت سے ذکر کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ابو یوسف کہتے ہیں، یعقوب نام نہیں لیتے، مگر جب ان کا ذکر امام ابو حنیفہ کے ساتھ کریں، جب بھی ان کا ذکر امام ابو حنیفہ کے ساتھ کریں گے تو پھر ان کا نام لے لیتے ہیں۔ الا اذا ذکر معه ابا حنیفہ، ان کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں، فإنه يذكره باسم العالم، ان کے اسم عالمی سے یاد کرتے ہیں ان کو، تو یوں کہتے ہیں یعقوب عن ابی حنیفہ، اور یہ جو نام لینے لگ گئے اپنے استاذ کا، امام محمد کے تو استاذ ہے نا امام ابو یوسف، تو جب امام ابو حنیفہ سے کوئی قول روایت کرتے ہیں تو امام ابو یوسف کو ابو یوسف عن ابی حنیفہ نہیں کہتے، یعقوب عن ابی حنیفہ کہتے ہیں،
کہتے ہیں یہ امام ابو یوسف کے حکم سے تھا. وکانہ ذالک بوصیۃ من ابی یوسف. کیوں؟ تأدبا مع شیخہ ابی حنیفہ، اپنے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ادب ہیں اور لحاظ میں، کہ تم جب میرے استاذ کا نام لوگے، میرے استاذ کا ذکر کرو گے تو مجھے عزت سے لو. یہ بھی نہیں ہے بے عزتی ہے، ہاں عزت سے نام نہیں لو، یہ ادب اور مقام کی بات چھوڑو، صاف نام لے لو بس، کنیت سے نام نہیں، کنیت سے ذکر نہیں کرو. اس سے اندازہ ہوا کہ کنیت کے ساتھ ذکر کرنا یہ ادب ہے نا. تو امام محمد ہمیشہ امام ابو یوسف کا ذکر جو ہے نا ابو یوسف کر کے کہتے تھے، لیکن جب کسی سند میں امام ابو حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ان کا نام لیتے. رحمهم اللہ جميعا ورحمنا بهم وادام بهم نفع الى یوم القیامہ. تو یہ تو بات ہو گئی. وحیث لم یوجد لابی یوسف اختیار، اگر امام ابو یوسف کا بھی کوئی قول مختار نہ ملے تو قدم قول محمد بن الحسن اجل اصحاب ابی حنیفہ بعد ابی یوسف. تو امام محمد ابن حسن شیبانی کے قول کو ترجیح دی جائے گی، جو کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں امام ابو یوسف کے بعد سب سے بڑے بزرگ اور سینئر تلمیذ ہیں. ثم بعدہ، اب ان دونوں کے بعد یقدم قول ظفر والحسن ابن زیاد، امام ظفر اور امام حسن ابن زیاد کے قول کو ترجیح دی جائے گی. فقولہما فی رتبۃ واحدہ، ان دونوں اصحاب امام کا قول جو ہے وہ ایک لیول میں ہے، ایک درجے میں ہے. جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد کا جو مقام ہے، ان کے اقوال کا بھی جو مقام اور رتبہ ہے وہ اوپر نیچے ہے نا. امام ابو یوسف کا قول جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، وہ مانا جاتا ہے، اس کا مقام بلند ہے امام محمد کے قول سے. لیکن امام ظفر اور امام حسن ابن زیاد ایک لیول میں. یہ عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے. لیکن النہر الفائق میں انہوں نے علامہ سراج ابن نجیم مصری نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں ثم بقول الحسن، ثم بقول، یعنی بقول ظفر والحسن کے بجائے ثم بقول الحسن کہا. تو جب ثم لا دیں گے نا تو ثم تراخیر کے لیے آتا ہے نا، اس میں پھر درجہ بندی ہو جائے گی کہ امام محمد کے بعد امام ظفر کا قول لیا جائے گا اور امام ظفر کے بعد امام حسن ابن زیاد کا قول لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ظفر اور امام حسن میں درجہ بندی ہے. امام ظفر کا قول اقوی مانا جاتا ہے امام حسن ابن زیاد سے. وقیل اذا خالفه اصحابه من فرد بقول يتخير المفتی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب ان کے اصحاب ان کے خلاف چلے جائیں، امام کے اصحاب امام کے خلاف ہوں، ون فرد بقول، اور امام کسی قول سے منفرد ہوں، اکیلے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، یتخیر المفتی، تو مفتی کو اختیار ہوگا کہ چاہے امام کا قول اختیار کرے یا اصحاب کا قول اختیار کرے. اور اگلا قول کہتے ہیں وقیل لا یتخیر الا المفتی المجتہد، نہیں اختیار ہے تب بھی سوائے مفتی مجتہد کو، تب بھی اختیار نہیں ہے سوائے فیختار ما کان دلیل اقوا، تو مفتی مجتہد اختیار کریں گے وہ قول جس کی دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہو. ان سب اقوال پر اعلیٰ حضرت کی تفصیلات اور تشریحات اور افادات سب مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اقوال جو ہے نا قیلہ سے ہیں، صیغہ تضعیف سے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب امام کا قول مل جاتا ہے تو پھر کسی قول کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر وہ اصحاب امام کسی قول پر جمع ہو جائے تب بھی اور جمع نہ ہو تب بھی، ٹھیک ہے، راجح قول امام کا ہی قول ہوتا ہے. آپ اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے کہ ظہر کا وقت ختم کب ہوتا ہے، اس سلسلے میں دیکھ لیجئے کہ امام کا قول ہے مثل ثانی کا، لیکن باقی لوگوں کا حنفیہ میں بھی مثل اول کا قول کرتے ہیں. امام محمد نے بھی کیا، امام ابو یوسف نے بھی کیا. اسی طرح سے آپ کو جو ہے نا مغرب کا انتہائی وقت جو ہے غیبوبت شفق احمر کے بعد ہے،
یا غیبوبت شفق ابیض، اس میں بھی امام جو کا قول جو غیبوبت شفق ابیض والا ہے وہ منفرد ہے، مگر انہی کا قول راجح قول لیا جاتا ہے اور اس سے عدول کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اگرچہ وہ منفرد ہوں، اگرچہ صاحبین جمع ہو جائیں۔ بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں قال فی الفتاوی السراجیہ ثم الفتوی، فتاوی سراجیہ میں فرمایا کہ ثم الفتوی علی الاطلاق علی قول ابی حنیفہ ثم قول ابی یوسف ثم قول محمد ثم قول ظفر والحسن ابن زیاد۔ فتاوی سراجیہ میں فرمایا کہ پھر فتویٰ علی الاطلاق امام ابو حنیفہ کے قول پر ہوگا، پھر امام ابو یوسف کے قول پر، پھر امام محمد کے قول پر، پھر امام ظفر اور حسن ابن زیاد کے قول پر۔ یہ 4 لیول بتائے جا رہے ہیں، یعنی اوپر والے کا قول نہ ملے تب، اگر اوپر والے کا قول مل گیا تو آپ کو وہی والا اختیار کرنا ہے۔ یہ تو ایک قول ثم الفتوی یعنی بصیغہ جزم کہا انہوں نے، لیکن اس کے بعد دوسرا قول جو ہے نا بصیغہ تضعیف کہہ رہے ہیں، وقیلا اذا كان ابو حنیفہ فی جانب وصاحبہ فی جانب فالمفتی بالخیار۔ ایک قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جب ایک طرف ہو اور ان کے دونوں اصحاب دوسری طرف ہوں تو مفتی کو اختیار ہے، جسے چاہے اختیار کرے۔ والاول اصح، اور پہلا والا قول زیادہ صحیح ہے، اذا لم یکن المفتی مجتہدا، اگر مفتی مجتہد نہیں ہے، کیونکہ مفتی مجتہد ہے تو پھر تو کہتے ہیں نا کہ وہ اقوا دلیل کے اعتبار سے جو اقوا اسے اختیار کریں گے، اگر مفتی مجتہد نہیں ہے تو اول ہی قول جو ہے نا کہ فتویٰ مطلقاً امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے، اور یہ قول اول نہیں، ورنہ اول اصح جو فرمایا اس سے مراد وہ ہے ثم الفتویٰ علی قول ابی حنیفہ۔ کہتے ہیں وَمِثْلُهُ فِي مَتْنِ التَّنْوِيرِ اولی کتاب القضاء، متن تنویر، اس تنویر سے مراد ہو سکتا ہے تنویر الابصار جو در المختار کی کا متن ہے۔ کہتے ہیں وقال فی آخری کتاب الحاوی القدسی، الحاوی القدسی کے آخر میں فرمایا وَمَتَى لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ روایت یؤخذ بظاہر قول ابی یوسف۔ دیکھیے وہ جو بات بتا چکے ہیں نا، مختلف عبارتوں سے اس کی تشہیر اور تاکید کر رہے ہیں، جن میں کہیں تھوڑا موڑا ہلکا پھلکا اختلاف سامنے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو انہوں نے پہلے بھی بتایا اور اب جو ہے نا حاوی قدسی کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ کیا فرمایا حاوی قدسی میں کہ جب کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت نہ ملے تو امام ابو یوسف کے قول کا ظاہر لے لیا جائے گا، پھر ظاہر قول امام محمد کو اختیار کیا جائے گا، پھر ظاہر قول امام ظفر والحسن اور دیگر لوگوں کے قول کا ظاہر کو اختیار کیا جائے گا۔ الاکبر فالاکبر، اس میں معاملہ الاکبر فالاکبر والا کیا جائے گا کہ جو سب سے بڑا ہے اس کا قول سب پر راجے، اب ان کے بعد جو باقی لوگوں میں سب سے بڑا ہے ان کا قول جو ہے نا سب سے راجے۔ الی آخری من کان من کبار الاصحاب، ان اصحاب امام ابو حنیفہ جو بڑے بڑے اصحاب ہیں ان میں سے آخری تک یہی ترتیب رکھی جائے گی۔ تو یہ کہا انہوں نے حاوی قدسی میں، اس سے پہلے یہ بات فرمائی وَمَتَى كَانَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ موافق قوله لا يتعدى عنه الا فيما مست الیہ الضرورہ۔ فرماتے ہیں کہ جب امام ابو یوسف کا قول اور امام محمد کا قول امام کے قول کے موافق ہو جائے تو اس سے تعدی نہیں کی جائے گی، اس کی حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ امام کا قول اور صاحبین کا قول سب مجتمع ہو گئے ایک پر تو اس سے عدول بالکل نہیں کیا جائے گا، سوائے اس صورت کے جہاں پر ضرورت پڑ گئی ہو، یعنی ضرورت سے مراد ضرورت شرعی۔ وہ اسباب ستہ سے عدول جو ہوتا ہے وہ بس لائیے ذہن میں، اور اس کا ذکر آگے آئے گا بھی۔ چلیے کہتے ہیں وعلم انہ لو کان ابو حنیفہ رأى ما رأى لأفتى به، اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر امام ابو حنیفہ وہی قول کرتے جو اصحاب نے قول کیا تو لأفتى به، تو ضرور
ہاں اسی کے مطابق فتویٰ دیتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. وَكَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَعَهُ، یعنی تینوں ائمہ کرام جمع ہو جائیں تو لافتہ بھی. لیکن کہتے ہیں آگے وَكَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَعَهُ، یہی حکم اس وقت بھی ہوگا جبکہ صاحبین میں سے ایک امام کے ساتھ ہو، تب بھی اسی قول کو ترجیح حاصل ہے. ٹھیک ہے، امام ابو یوسف امام کے ساتھ ہوں یا امام محمد امام کے ساتھ ہوں، اس صورت میں بھی وہ قول ہی راجح ہوگا، امام والا قول. فَإِنْ خَالَفَاهُ فِي الظَّاهِرِ، اور بظاہر اگر، اچھا یہاں پہ فی الظاہر جو کہنا ہے اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ ظاہر الروایہ ہے کتب ستہ میں. فرمایا کہ اگر صاحبین امام کے خلاف چلے گئے ظاہر الروایہ میں، بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ تب بھی امام کے ظاہری قول کو ہی لیں گے، یا خود بظاہر قول ہی. لیکن بعض لوگ فرماتے ہیں کہ المفتی مخیر بینہما، مفتی کو اس سلسلے میں اختیار دیا جائے گا. یعنی صاحبین ایک قول پر مختلف ہو گئے، دونوں کے دونوں ایک قول میں امام سے الگ ہو گئے لیکن خود متفق ہیں، تو اس صورت میں بھی بعض مشائخ نے فرمایا کہ امام کے قول ہی کو لیا جائے گا. بعض نے فرمایا کہ مفتی کو اختیار دیا جائے گا، اگر چاہے تو امام کے قول کے ظاہر پر فتویٰ دے اور چاہے تو صاحبین کے قول کے ظاہر پر فتویٰ دے. اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان العبرۃ لقوت الدلیل، اعتبار قوت دلیل کا ہے. اعتبار کس کا ہے؟ لیکن یہ سب کے سب جو ہے نا اسی پر ہیں، یعنی قول ثانی اور قول ثالث. اور اصل راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ جو امام کا قول ہے نا وہ بہر صورت راجح ہے، اس میں اس قول کے مقابلے میں قوت دلیل نہیں دیکھی جائے گی. ہاں والحاصل انہ اذا اتفق ابو حنیفہ وصاحبہ، یہ جو عبارتیں مختلف آئی ہیں نا سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ شامی اب خلاصہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ اور صاحبین کسی ایک جواب پر متفق ہو جائیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہو گیا، تو اب اس سے عدول کی اجازت نہیں ہے. ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہو جائے تو وہ بہت ہی قوی مذہب حنفی ہے، اس سے عدول کی اجازت نہیں ہے. الا لضرورت، مگر ضرورت کے لیے، تو وہ تو ہم اسی بات اشارہ کر بھی چکے ہیں کہ ضرورت کی بنیاد پر تو مذہب سے عدول ہو جاتا ہے دوسرے مذہب کی طرف، ہے نا، یعنی مذہب حنفی سے مذہب مالکی یا شافعی وغیرہ کی طرف. تو ضرورت کے مسائل الگ رکھیے. کہتے ہیں وَقَذَا إِذَا وَافَقَهُ أَحَدُهُمَا، یوں ہی جب صاحبین میں سے کوئی ایک امام کے ساتھ ہوں، ان کی موافقت کریں، تب بھی یہی معاملہ ہے کہ عدول اس سے جائز نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا انْفَرَدَ عَنْهُمَا بِجَوَابٍ وَخَالَفَاهُ فِيهِ، اور رہی یہ صورتحال کہ امام اپنے صاحبین سے الگ ہو گئے ایک قول ایک جواب میں، اور صاحبین نے ان کی یعنی اپنے امام کی اس قول میں مخالفت کی، تو اب دیکھا جائے گا کہ مخالفت میں دونوں متفق ہیں، یعنی ایک قول پر متفق ہیں، صرف مخالفت میں متفق ہیں اور قول بھی ان کا الگ الگ ہے. فَإِنْ فَرَدَ كُلٌّ مِّنْهُمَا بِجَوَابٍ أَيْضًا، تو اگر صاحبین میں سے بھی ہر ایک کا جواب الگ الگ منفرد ہے، بِأَنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَىٰ شَيْءٍ وَاحِدٍ، کہ وہ دونوں ایک قول پر متفق نہیں ہو سکے، تو بھی ظاہر یہی ہے کہ ترجیح قول ہی ایضاً، اس صورتحال میں بھی امام کے قول کو ہی ترجیح دی جائے گی. لیکن اما اذا خالفہ، صاحبین نے امام سے اختلاف کیا، واتفق علی جواب واحد، اور یہ دونوں ایک قول پر متفق ہو گئے، حتی صار هو فی جانب وہما فی جانب، یہاں تک کہ امام ایک طرف ہوئے اور صاحبین دوسری طرف ہوئے، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں فقیلہ، کہ اس سلسلے میں بھی یہی ہے کہ یرجح قولہ ایضا، اس حالت میں بھی امام ہی کے قول کو ترجیح دی جائے گی. یہی قول امام عبداللہ ابن مبارک کا ہے. دیکھیے امام عبداللہ ابن مبارک جو احد اصحاب ابی حنیفہ ہیں، کتنی زبردست جو ہے نا تائید اور حمایت کرتے ہیں امام کے قول کی. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یتخیر المفتی، مفتی کو اختیار دیا جائے گا
کہ امام کے قول کو اختیار کریں یا صاحبین کے قول کو اختیار کریں، کیونکہ صاحبین ایک قول پر مجتمع ہو گئے. اور سراجیہ نے کہا تھا کہ ول اول اصح، یہ اول جو ہے ہاں، زیادہ صحیح ہے. اذا لم یکن المفتی مجتہدن، جب مفتی مجتہد نہ ہو. تو جن سراجیہ نے، فتاوی سراجیہ نے جب یہ کہا، اوپر آپ نے پڑھ لیا ول اول اصح اذا لم یکن المفتی مجتہدن، اس سے یہ بات ملی یفید اختیار القول الثانی، یفید اختیار القول الثانی ان کان المفتی مجتہدن، دوسرے قول کے اختیار کا افادہ کرتا ہے یہ سراجیہ کا قول اگر مفتی مجتہد ہو. اور اس دوسرے قول سے مراد یہی مفتی کو اختیار ہونا. پہلا قول یہی ہے کہ امام کے قول پر تب بھی امامی کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا. اگر صاحبین متفق ہو گئے تب بھی امامی کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا. اور سراجیہ نے اپنے بیان میں والاول اصح جو کہا تھا، ہاں، اس میں یہ قید لگا دی کہ مفتی اگر مجتہد نہ ہو تو، اس کا مطلب اگر مفتی مجتہد ہو تو قول ثانی ہاں کو ترجیح حاصل ہے. وہ قول ثانی کیا ہے کہ صاحبین جب ایک جگہ متفق ہو گئے ہیں تو مفتی کو اختیار ہوگا. مفتی کو یہ کب ہے؟ ان کان المفتی مجتہدن. فتاوی سراجیہ کی عبارت اس کا افادہ کرتی ہے کہ قول ثانی اس وقت مختار ہوگا جبکہ مفتی مجتہد ہوں. ٹھیک ہے. اور فرماتے کہ ومانا تخیر ہی، یہ قول ثانی یہی تھا نا کہ مفتی کو اختیار ہے کہ جس قول کے مطابق چاہے فتویٰ دے. تو یہ مفتی کو اختیار ہونے کا کیا معنی؟ انہ ینظر فی الدلیل، کہ وہ دلیل میں نظر کریں، غور کریں کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. فیفتی بما یظہر لہ ولا یتعین علیہ قول الامام، تو جو ان کو ظاہر ہو ہے نا کہ ان کی دلیل زیادہ قوی مضبوط ہے، اس کے مطابق فتویٰ دے دیں، اور ان پر امام کا قول متعین نہیں ہے کہ ان کی تقلید کریں. فرماتے وہذا الذی صححہ فی الحاوی ایضا، اور یہی وہ قول ہے کہ حاوی قدسی میں اسی کو صحیح قرار دیا گیا بقولی بل اصح ان العبرۃ لقوت الدلیل، کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے. لأن اعتبار قوت الدلیل شان المفتی المجتہد، یہ اوپر کی وجہ بتا رہے ہیں کہ سراجیہ نے جو یہ کہا کہ اذا لم یکن المفتی مجتہدن، اس صورت میں اول قول صحیح ہے. اس میں کہا کہ افادہ یہ کر رہا ہے کہ قول ثانی صحیح تب ہو جبکہ مفتی مجتہد ہوں، کیونکہ قوت دلیل کی بات ہو گئی نا. تو دلیل پر نظر کس کی ہو سکتی ہے؟ مقلد کی، مجتہد کی. اور اس طرح کے اقوال پر بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ علامہ شامی کی بھی ہاں کے قول پر بھی تبصرہ کیا ہے، تطفلات کیے ہیں، ایراد کیا ہے، اور جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کے بھی افادات ہیں. جی. اور اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی قول امام سے رجوع کریں، وہ عدول کریں. اور جن لوگوں نے عدول کیا ان کے یعنی ائمہ متقدمین امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کی بات الگ ہے، ان کو امام نے حکم دیا، ورنہ بعض کے لوگوں کو عدول کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات کہنا کہ قوت دلیل کا اعتبار ہے لہذا جو مجتہد ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، یہ بھی بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ وہ بھی ائمہ مجتہدین تھے اور یہ بھی ائمہ مجتہدین ہیں، اور وہ سینئر ہیں، ان کی نظر زیادہ وسیع ہے، وہ طے کر چکے ہیں. تو آپ کا اجتہاد ان کے اجتہاد کو پہنچ جائے گا. تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے؟ اعتبار قوت دلیل کا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلیے
کہتے فصار فیما اذا خالفہ صاحبہ ثلاثۃ اقوال. اب خلاصہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ جب امام کے صاحبین نے امام کے خلاف قول کر دیا تو اس سلسلے میں تین اقوال ہو گئے. الاول، پہلا قول اتباع قول الامام بلا تغیر، اور یہی ثابت ہے، یہی راجح ہے، اسی کو پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ امام کے قول کو اختیار کیا جائے گا، اسی کی پیروی کی جائے گی، اور اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو. اور اسباب ستہ کا معاملہ الگ ہے. الثانی، قول ثانی کیا ہے؟ التخیر مطلقاً، مطلقاً تخیر اختیار ہے. اور مطلقاً سے مراد مفتی مجتہد، مفتی غیر مجتہد، دونوں کو اختیار ہے کہ اگر امام کا قول آ گیا اور صاحبین کا قول بھی آ گیا اور وہ دونوں ایک قول پہ متفق ہو گئے تو مفتی کو اختیار ہے کہ جس قول کے مطابق چاہے فتویٰ دے. الثالث وهو الاصح، تیسرا قول جو زیادہ صحیح ہے، علامہ شامی فرما رہے ہیں التفصیل، یہ التخیر مطلقاً نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے مجتہد اور غیر مجتہد کے درمیان، کہ اگر مجتہد ہے تو اسے اختیار ہے، اور اگر مجتہد نہیں ہے تو اسے اختیار نہیں ہے، قول امام پر ہی فتویٰ دینا واجب ہے، لازم ہے اس کے اوپر. کہتے ہیں کہ اسی کو اختیار کیا امام قاضی خان نے، جیسا کہ عنقریب آتا ہے والظاہر ان ھذا توفیق بین القولین، اور ظاہر یہ ہے کہ تیسری صورت جو ہے نا وہ پہلی اور دوسری صورتوں کی درمیان تطبیق اور توفیق کی ہے، کیونکہ پہلا والا جو قول ہے وہ کیا ہے کہ مطلقاً امام کے قول کو اختیار کیا جائے گا، اور دوسرا والا قول کیا ہے کہ مطلقاً اختیار دے دیا جائے گا. تو تیسرا قول جو ہے نا پہلے اور دوسرے کے درمیان تطبیق ہے، کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ مطلقاً امام کا قول اختیار کیا جائے گا وہ غیر مجتہد کے لیے، اور جہاں پہ یہ کہا گیا مطلقاً تخیر ہے وہاں وہ مجتہد کے لیے. تو تیسرا قول وہ اصل میں تطبیق ہے. کہتے ہیں وظاہر ان ھذا توفیق بین القولین بحمل القول باتباع قول الامام، کہ جو قول امام کے قول کی اتباع والا قول تھا کہ مطلقاً امام کے قول کی اتباع کی جائے گی، وہ قول اس قول کو محمول کیا جائے مفتی غیر مجتہد پر، علی المفتی، یا علی المفتی اعلیٰ جو ہے نا وہ متعلق حمل پر، حمل سے، کہ قول بے اتباع قول امام کو محمول کیا جائے اس مفتی پر جو کہ غیر مجتہد ہیں، اور قول تخیر کو محمول کیا جائے مفتی مجتہد پر. وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْإِمَامِ نَصٌ، یہ تو اس وقت ہے جبکہ امام کی تصریح اور ان کا قول اور ان کا نص مل جائے. لیکن اگر امام کی طرف سے کوئی صراحت یا کوئی قول نہ ملے تو امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی جائے گی باقی دیگر اصحاب امام کے پر قول اقوال پر، پھر امام محمد کے قول کو الی آخرہ. والظاہر ان ھذا فی حق غیر مجتہد، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ ترتیب بھی غیر مجتہد کے حق میں ہے. رہے مفتی مجتہد فیتخیر بما یترجح عنده دلیلہ، تو مفتی مجتہد کو اختیار ہے کہ اس قول کو اختیار کریں اور ترجیح دیں جس کی دلیل ان کی نظر میں راجح ہے، نظیر ما قبلہ، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا. چلیے یہیں پر ہم آج کا درس روکتے ہیں. تو ترتیب ہے